کسی کی طرف سے نفلی طواف کرنے پر روشنی ڈالیں۔ پیارے رسول نے جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، صحابہ نے کیا ہے، وہی سنت ہے، اس کے خلاف کریں گے تو غلط ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا۔ کسی کی طرف سے صلوات پڑھ کر کے 2 رکعت بخشنا یا کسی کی طرف سے طواف کر کے، یہ پیارے رسول کی سنت سے خارج ہے۔ صحابہ نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے، اس وجہ سے کسی کی طرف سے ہم طواف نہیں کر سکتے۔ اور طواف صلاۃ ہی ہے، نماز ہے، جس طرح 2 رکعت نماز نفلی نہیں بخش سکتے ہیں، اور اسی طرح قرآن، اگرچہ بعض علماء نے لکھا ہے قرآن پڑھ کر کے ان کو بخشا جا سکتا ہے، بالکل نہیں، یہ سب چیزیں بعد کی ایجاد ہیں، اس وجہ سے ان کا چھوڑ دینا۔ بہت کام ہے نیک کرنے کے، آپ کیوں ایسی چیز میں گھسیں جس میں ہمارے عالم نے کہا ہے، لیکن عالم کی بات شبہ پر بھی مستمر ہو سکتی ہے، کیونکہ پیارے رسول نے جب نہیں کیا ہے تو ان کی یہ بات کی نہیں نیک کام ہے کوئی بات نہیں، اس طرح کر کے اس کو چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان الحلال بین وان الحرام بین، پیارے رسول نے فرمایا حلال بھی واضح ہے دلیل سے اور حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات، دونوں کے درمیان شبہ کی چیزیں ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، صحیح بخاری کی روایت ہے نعمان بن بشیر کی، کہ جس نے شبہ کی چیزوں سے پرہیز کیا تو اپنا دین بھی بچا لیا، دین پہ خدشہ نہیں ہوا کہ ہو سکتا ہے حرام کا ارتکاب کر لیا ہو، اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ دیکھو اتنا بزرگ ہو کر کے اور یہ کام کر رہا ہے، اس کو لوگ حرام سمجھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھتے، تو ہر شبہ کی چیز سے بچنی چاہیے۔